أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یودہ الیک الا ما دمت علیہ قائما صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 96 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 75 تا 78 کا، اور قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. ویسے تو پورے پاکستان سے ان کا تعلق ہے، قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے تشریف لاتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ جی ناظرین کرام، یہ جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آئیے تھوڑا تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ حارث ہیں، حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، قرآن اکیڈمی کراچی میں زیر تعلیم ہے. عقیل ہے، کشمیر سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ، اور احمد ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور اسٹوڈیو ہمارا کراچی میں جہاں سے میرا تعلق ہے. تو الحمدللہ قرآن کی سیکھنے کے لیے پاکستان کا ایک چھوٹا سا گلدستہ یہاں پر موجود ہوا کرتا ہے. چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی اور تذکیر کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین بڑی پیاری بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا رہے کہ تم قرآن کی دعوت دینے میں لگ جاؤ، میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا. اللہ ہم سب کو
قرآن حکیم کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مجھے اندازہ ہے کہ 150 سے زیادہ ممالک میں کیو ٹی وی کی نشریات جا رہی ہیں اور یقیناً لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ بہرحال بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں نشریات دستیاب ہیں مگر شاید افراد کے علم میں نہ ہو، تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس محفل قرآنی اور دیگر محافل قرآنی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں۔ وہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، وہ سیٹلائٹ چینل پر بھی اویلیبل ہے، سوشل میڈیا پر بھی ریکارڈڈ پروگرامز اویلیبل ہیں۔ تو کیوں نہ ہم دعوت قرآنی کے عمل میں شامل ہو کر اللہ کی ہدایت کے مستحق بنتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 75 تا 78 کا۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اے مخاطب، اہل کتاب میں سے ایسا دیانت دار بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت رکھاؤ ڈھیروں مال تو وہ اسے تم کو لوٹا دے گا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت رکھاؤ 1 دینار تو وہ اسے ادا نہیں کرے گا تم کو، سوائے اس کے کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ان سے نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا روز قیامت، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے گروہ وہ بھی ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 75 تا 78 کا۔ اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات میں جو باتیں ہم نے سمجھی ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات سے کیا تعلق بنتا ہے، اس کو ہم ربط آیات کے ذیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے ربط آیات میں، گزشتہ آیات میں اہل کتاب خصوصاً یہود کی آیات الہی کے بارے میں خیانت کا بیان تھا۔ جانتے بوجھتے حق اور باطل کو گڑمٹ کرتے تھے، چھپاتے تھے، ذکر آ چکا ہے، پچھلے پروگرام میں آپ لوگ ماشاءاللہ موجود تھے۔ اگلی بات لکھی ہے ربط آیات میں آج کے تعلق سے، اب یہود کی مالی خیانت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب میں خیانت کی تھی، اب ان کی مالی معاملات میں خیانت کا ذکر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ آج کن کن باتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے دیکھتے ہیں تعارف۔ پہلی بات لکھی ہے تعارف کے حوالے سے، اہل کتاب کے نیک اور بد لوگوں کا ذکر۔ دونوں قسم کے کردار ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اہل کتاب میں کچھ اچھے بھی تھے، بقیہ برے بھی تھے، دونوں کا ذکر اس مقام پر آئے گا۔ دوسری بات لکھی ہے تعارف میں، تاہم اکثر لوگ دینی، دنیاوی اور مالی لحاظ سے خائن تھے۔ خائن کا مطلب پتہ ہے؟ خیانت کرنے والا۔ بہت سے ناظرین کہیں گے بھائی یہ اتنا آسان لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیوں کروا رہے ہیں، اس کو کیوں الیبوریٹ کروا رہے ہیں؟ اس سے کروا رہے ہیں کہ 150 ممالک میں لاکھوں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے، تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو گوارا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، تاہم اکثر لوگ دینی، دنیاوی اور مالی لحاظ سے خائن تھے، یعنی خیانت کرنے والے تھے۔ اگلا نقطہ ہے تعارف کے اعتبار سے، آئیے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے یہود کے عوام اور علماء کی خیانت کا تذکرہ۔ چھوٹے تو چھوٹے، بڑے بھی، سبحان اللہ، عوام بھی خیانت کرتے تھے اور ان کے جھوٹے جو علماء، غلط علماء تھے، برے علماء تھے، وہ بھی خیانت کرتے تھے معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے تعارف، اور تعارف کے بعد چلتے ہیں اب آیات کے تجزیے کی طرف۔ اچھا، آج پوچھ لوں آپ سے، آیات کا تجزیہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی احمد شابش۔ جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا کیا موضوع ہے اور ماشاءاللہ، بالکل صحیح پہنچ گئے آپ۔
بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان آیات کا موضوع کیا ہے، یعنی ایک آیت میں یہ موضوع آئے گا، دوسری آیت میں یہ بات آئے گی، تیسری آیت میں یہ موضوع آئے گا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیات کا تجزیہ۔ ناظرین کرام کے ذہن میں سوال آئے گا یہ ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ بصیرت القرآن کا پروگرام دیکھیں، تو ان کو پتہ تو ہونا کہ یہ جو سیگمنٹ چل رہا ہے سیگمنٹ کا مفہوم کیا ہے، اس لیے بار بار ہم ان کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 75 تا 78 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 75، امانت و خیانت کا بیان۔ یہ یہود کے حوالے سے بات آئے گی جو خیانت کرتے تھے کچھ، اور کچھ وہ بھی تھے جو امانت دار تھے، ان کا تذکرہ آئے گا۔ آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سب کو سامنے رکھیں تو اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہمارے بھی سامنے آئیں گی۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی آیت نمبر 76۔ اگلی آیت آیت نمبر 77 ہے، بد عہد اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا ذکر۔ جو لوگ عہد کو توڑ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کا ذکر اور ان کے انجام کا بیان بھی آئے گا۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے آیت نمبر 78، اس میں ذکر ہے علماء اہل کتاب کی خیانت کا تذکرہ۔ ان کے علماء جو خیانتیں کرتے تھے اللہ کی کتاب کے حوالے سے، ان کی خیانت کا تذکرہ بھی آئے گا۔ ناظرین کرام یہ آیات کا تجزیہ، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 75 ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اے مخاطب، اہل کتاب میں سے ایسا دیانت دار بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت رکھاؤ ڈھیروں مال تو وہ اسے تم کو لوٹا دے گا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت رکھاؤ 1 دینار تو وہ اسے ادا نہیں کرے گا تم کو، سوائے اس کے کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 75، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں چند نکات ہیں، توجہ طلب۔ پہلی بات لکھی ہے تشریح میں، اہل کتاب کے با کردار لوگوں کا ذکر، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ اہل کتاب کے جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، یہ ایک اصول سمجھ لیں۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں توازن ملے گا۔ اہل کتاب کی برائی بہت بیان کی قرآن نے، کیونکہ بہت ساری برائیاں ان میں تھیں، مگر اگر ان لوگوں میں کچھ خیر تھا یا ان میں کچھ خیر والے لوگ تھے تو قرآن ان کا بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ یہ اسی نوعیت کی آیت ہے۔ چنانچہ اس کی حکمت کیا ہے کہ جب ہمیں ایسے لوگوں کو دعوت دینی ہے حق کی جو بھی قبول نہیں کر پا رہے، لیکن اگر ان میں کوئی خوبی ہے، کوئی خیر ہے، تو پہلے اس کو اجاگر کرے۔ ہمارا جو ایڈریسی ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے سے اس کی دلجوئی ہوگی، اور اس کا دل اگر ہم جیت سکیں گے تو حق بات بیان کرنا اس کے سامنے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن دعوت کے اسلوب اور انداز بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بہت برائیاں تھی اہل کتاب میں، بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے، مگر اگر کچھ صالح عناصر تھے یا کچھ لوگوں میں کچھ خیر کا عنصر تھا تو قرآن نے اس کو نمایاں کیا۔ باقی رہے عبداللہ بن سلام، یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، مگر تلاش حق میں ہوں گے اور دنیا کی محبت اور تعصبات سے پاک تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے۔ آئندہ کسی موقع پر تفصیل علیحدہ سے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اہل کتاب کے با کردار لوگوں کا ذکر، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف میں نے آپ کو کرا دیا ہے۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، بعض ایسے ہیں جو امانت کا ڈھیروں مال بھی لوٹا دیتے ہیں۔ ڈھیروں مال بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا جائے تو وہ لوٹا دیتے، اتنے امانت دار ہیں، اتنے امین ہیں۔ مگر اگلی مثال، جبکہ بعض ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی امانت رکھی جائے تو واپس نہیں کرتے۔
اتنے ظالم ہیں. 1 دینار بھی اگر ان کے پاس ضمانت کے طور پر رکھوایا جائے تو واپس نہیں کرتے. کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے اگلے نقطے میں، جو بہت قیمتی مسئلہ ہے سمجھنے کے اعتبار سے. قیمتی اس لیے ہے کہ اسی سے یہود کی ذہنیت کا اندازہ ہوگا جو آج بھی اس 21ویں صدی میں موجود ہے. لکھا ہے یہود کا باطل عقیدہ تھا کہ امی یعنی غیر یہود کا مال کھانا ان کا حق ہے. یہ امی ہے، ٹھیک ہے، امی یعنی غیر یہود کا مال کھانا ان کا حق ہے. ناظرین کرام، امیین کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ان پڑھ، ہم نے بھی ترجمے میں کیا تھا. ان پڑھ سے مراد کیا ہے؟ ان پڑھ اس معنی میں نہیں کہ عربوں کو لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں کہ صدیوں سے کتاب اور نبوت کا سلسلہ کن میں جاری تھا؟ بنی اسرائیل میں. تو صدیوں سے عربوں کے ہاں کوئی رسول نہیں آئے تھے. البقرہ میں بھی سمجھ چکے ہم اس بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 2500 برس کا فرق ہے. اس درمیان ان عربوں میں کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں آئی. تو یہود یا اہل کتاب کے مقابلے میں ان کو ان پڑھ کہنے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ان کے وحی کی تعلیمات موجود نہیں تھیں. ایک دوسری بات ہے کہ یہود ان کو اپنے سے بڑا ہی کمتر اور گھٹیا سمجھتے تھے، بلکہ انہی کو کیا، تمام جو لوگ غیر یہود ہوں ان کو کہتے تھے کہ یہ تو جاہل ہیں، تو ان پڑھ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کا مال کھانا ہمارا پیدائشی حق ہے معاذ اللہ. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، یہی یہودی ہیں جن کی مذہبی کتابوں میں، جیسے کہ تالمود ہے ان کی فقہی کتاب، ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر یہود کے ساتھ جو چاہو کرو، سود خوری بھی کرو، بے حیائی بھی ان میں عام کرو، جس طرح چاہو ان کو لوٹو. یہودی سے سود نہیں لے گا، باقی سب سے لے گا اور پوری دنیا کو جکڑنے کی کوشش کرے گا. یہ حرکتیں آج بھی موجود ہیں کہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنا یہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں. یہ تعصب پر مبنی قوم ہے جو ماضی میں بھی اس طرح کے چرکے انسانیت کو لگاتی رہی اور آج بھی انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہی یہود ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ لیجئے، اہل ایمان کے بھی سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں 82 میں، تفسیر انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں آتی رہے گی. ناظرین کرام آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 76 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سورہ آل عمران آیت نمبر 76 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ارشاد ہوا کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 کا ترجمہ مکمل ہوا ہے. تشریح کا مطالعہ کریں گے مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 75 تا 78 کا. وقفے سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 76 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. ترجمہ دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کی تشریح کی طرف چلیں گے. ارشاد ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 76 کا ترجمہ. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے. پہلی بات لکھی ہے تشریح میں، جو شخص کسی گروہ یا فرد کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ اور گناہ گار ہے. مراد ہے کہ خیانت کرنے والے، بددیانتی کرنے والے بچیں گے نہیں بلکہ ان کی پکڑ کا ڈراوا ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے. تشریح میں اگلی بات لکھی ہے، جو اپنے عہد کو پورا کرے، امانت کو ادا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے تو وہ اللہ کا محبوب قرار پائے گا. اللہ کے نہیں پسند فرماتا ہے جو عہد کو پورا کرے، جو تقوی کی روش اختیار کرے. اور پچھلی آیت میں خیانت کی طرف اشارہ تھا، اس لیے ہم نے لکھا جو امانت کو ادا کرے. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں. ناظرین کرام غور کرنا چاہیے، آج ہم وعدے توڑتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اب تو ہمارے کہا جاتا ہے وعدے کیا جو وفا ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ یہ جملہ مسلمان کہے کہ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے؟ اللہ کو متقی پسند ہے، یعنی وہ کہ جو گناہوں سے بچنے والا ہو. کیا ہم لحاظ رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے؟ غور کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 77 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
سورہ آل عمران آیت نمبر 77 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے عوض، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ ان سے نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا روز قیامت، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 کا. اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیوں کو چھپایا اور جھٹلایا. تشریح کی ضرورت تو نہیں، تشریح کی ضرورت تو نہیں، بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے انہوں نے چھپایا ان نشانیوں کو، بشارتوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. دوسری بات تشریح میں لکھی ہے رسول علیہ السلام کی پیروی کے بارے میں عہد کو دنیا کے حقیر مفادات کی خاطر فراموش کر دیا. عہد کس معنی میں؟ پیغمبروں نے بھی کہا تھا اپنی امتوں کو کہ آخری رسول پر ایمان لانا، پھر ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ آخری رسول آئیں گے تو ان کا ساتھ دینا. اب وہ آخری رسول آ تو چکے، مگر حسد کے مارے، یہ دنیاوی مفادات کی خاطر ان کی رسالت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اس پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، 5 سزاؤں کا. آئیے پڑھتے ہیں. عہد شکنی پر 5 سزاؤں کا ذکر. 5 باتیں ہیں سزا کے اعتبار سے جو ان کے لیے متعین کر دی گئیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو رد کیا ہے اور اپنی ہی کتاب اور اپنی رسولوں کی تعلیمات کو انہوں نے فراموش کیا. عہد شکنی کی 5 سزاؤں کا بیان. نمبر 1، آخرت کی نعمتوں سے محرومی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے دیدار اور کلام سے محرومی، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لطف و رحمت سے محرومی، اللہ کے فضل اور کرم سے محروم ہو جائیں گے. نمبر 4، ہمیشہ گناہوں کی نحوست میں مبتلا رہیں گے. مراد ذکر آئے کہ اللہ انہیں پاک نہیں فرمائے گا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو عذاب ان کو دیا جائے گا اس میں سے نکالا نہیں جائے گا، گناہوں کی نحوست میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے. اور 5ویں اور آخری بات، دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت، آیت نمبر 78 کا مطالعہ کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٍ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 ہے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 کا. اس میں بھی بات تو واضح ہے. آئیے 2 نکات تشریح کے اعتبار سے سمجھتے ہیں. پہلا نقطہ لکھا ہے علماء یہود کی تورات میں تحریف کا بیان. چلیے جی، تحریف کا لفظ پھر آ گیا. پچھلے پروگرام میں ہم نے سمجھا تھا تبدیلی کر دینا. اللہ کی کتاب تورات میں علماء یہود نے تحریف کی اور من چاہی باتوں کو اس میں شامل کر کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ. آگے لکھا اسی اعتبار سے تشریح میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں من گھڑت باتیں ملا کر اللہ کی طرف منسوب کر کے عوام کو فریب دیتے، دھوکہ دیتے تھے. اور اول تو وہ نشانیاں چھپاتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں، اور کبھی ان کے عوام آ کر کہتے ہیں یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل کیا ہوگا؟ تو دیکھتے ہیں کہ پیسہ اگر زیادہ اچھا ملے گا تو بڑا اچھا حل بتاتے، ایسے نکال دو، ایسے نکال دو، وے آؤٹس بتایا کرتے تھے. اللہ کی شریعت کو تبدیل کر ڈالا تھا اور عوام کو بھی دھوکے اور فریب میں رکھ کر حق کی باتوں سے انہوں نے دور کر رکھا تھا. دنیا کی محبت جب آڑے آتی ہے، دنیا کی محبت جب بڑھتی ہے، تو جانتے بوجھتے بھی اللہ کی کتاب کو رد کیا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں لوگ تبدیلی بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ علماء سو تھے یہود کے. سو کا مطلب برے، برے علماء تھے یہود کا جن کا ذکر آیا ہے.
ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ و تشریح بھی مکمل ہوا. سورہ آل عمران آیات 75 تا 78 کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہی ہم سے کیا سوالات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جوابات کے اعتبار سے. جی پہلا سوال کس کا ہے؟ آپ کا یہ حارث؟ جی میرا سوال یہ کہ ذکر آیا تھا کہ یہود نے تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا ہے کہ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا، اپنے عہد کو بیچ ڈالا، اپنی قسموں کو بیچ ڈالا، تو تھوڑی قیمت کی وضاحت کر دیں. یعنی ہو سکتا ہے کبھی کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بس تھوڑی سی قیمت لیتے تھے اور بیچ ڈالتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے. بڑی سے بڑی قیمت بھی لے لیں. کیا مطلب؟ دنیا کا بڑے سے بڑا نفع بھی لے لیں، بڑے سے بڑا فائدہ بھی حاصل کر لیں، اللہ کی نگاہوں میں وہ بہت ہی تھوڑا سا ہوگا، بہت ہی گھٹیا ہوگا. مراد کیا ہے؟ یہ باتیں البقرہ کے بیان میں بھی آ چکی. ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا. مراد یہ ہے اللہ کی کتاب کو فراموش کر کے، اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ کر آدمی کتنی ہی دنیا جمع کر لے، وہ بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی رذیل یعنی ذلیل اور کمتر ہے. تو کتنا ہی مفاد دنیا کا بندہ جمع کر لے، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے اللہ کی نگاہوں میں وہ بہت بڑا فائدہ بھی کیا ہوگا؟ تھوڑی سی قیمت جتنا ہوگا تھوڑا سا فائدہ ہوگا. یہ دنیا کے فائدے جن میں ڈوب کر انسان حق کو فراموش کرتا ہے ان کے گھٹیا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ان الفاظ میں. ٹھیک ہے جی عقیل آپ کا کیا سوال ہے؟ یہاں زیر مطالعہ آیات میں علماء سو کا ذکر آیا ہے، تو کچھ ایسے اصول واضح کرتے ہیں کہ جس سے ہم علماء سو اور حق میں فرق کر سکیں. ٹھیک ہے. علماء سو بھی کہتے ہیں اور علماء سو بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو بڑا اہم سوال ہے. ہم تو طالب علم ہیں دین کے. سوال بہرحال یہ آیا کہ علماء حق اور علماء سو یا علماء سو میں کیسے فرق کریں گے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد جو کہ چند سال بھی ہو سکتے ہیں، جب ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ذکر آیا ہے یہود کے بھی علماء کا. وہاں سے ایک اصول ڈرائیو ہوتا ہے. کیا؟ وہاں سے ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں اور دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لیں تو پھر ان کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی ہے آخرت میں. یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا پرستی میں غرق اور مبتلا ہو جائیں اکثر وہی ہوں گے، علماء کے طبقے کی بات ہو رہی ہے، جو علماء سو ہوں گے. لیکن ناظرین کرام ہمیشہ یاد رکھیے گا علماء حق سے اللہ کی زمین کبھی بھی خالی نہیں رہے گی. اللہ ہمیں علماء حق کو تلاش کر کے ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے بتایا اور سمجھایا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو، جس کی محفل میں جا کر دنیا حقیر محسوس ہوتی ہو، جس کی گفتگو سن کر، جس کی مجلسوں میں جا کر، جس کی صحبتوں میں بیٹھ کر آخرت کی طلب پیدا ہوتی ہو، انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ، ایسے اہل علم اور علماء حق میں سے ہوں گے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جن کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، وہ علماء حق میں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے برعکس اللہ اکبر، جن کو دیکھ کر دنیا کی رنگینی اٹریکٹ کرتی ہو، جنہیں دیکھ کر دنیا کی چاہت پیدا ہوتی ہو، جن کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دنیا ہی مقصود بنتی ہو، جن کے پاس بیٹھ کر بھی دنیا ہی کا خیال زیادہ آتا ہو، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوگا کہ یہ دنیا پرست ہی لوگ ہوں گے. اور ایسے اہل علم غالب گمان یہ کہ وہ علماء سو یا سو میں شمار ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں علماء سو کے شر سے بچائے اور علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. احمد آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ آج کے تناظر میں یہودی مسلمانوں کے خلاف کون سی سازشیں کر رہا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ ماشاءاللہ، کون سی کر رہا ہے اور کیسے بچا جائے. ٹھیک ہے، WH کوسچن کہا جاتا ہے انگلش میں، واٹ اینڈ ہاؤ. ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں اور کیسے ان سے بچا جائے. پہلی بات نوٹ کیجئے گا، پہلے رسول یا پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں. ان سے حسد ہوا تھا شیطان کو اور وہ انسانیت کا دشمن بن گیا. پہلے نبی آدم علیہ السلام، ان سے حسد ہوا شیطان کو اور وہ ساری انسانیت کا دشمن بن گیا. آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا کس کو؟ یہود کو. اب وہ انسانیت کے دشمن ہیں. ایک بات. دوسری بات، سورہ مائدہ آیت 82 میں ذکر ہے، میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں. تیسری بات، ان کا حسد اب بھی ختم نہیں ہوا.
ان کی سازشیں اب بھی ختم نہیں ہوئی. ان کے جو ایلڈرز ہیں, ایلڈرز آف دا زائنسٹس, ٹھیک ہے, صہیونی تحریک کے جو بڑے ہیں, ان کے پروٹوکولز بہت مشہور ہیں دنیا کے اندر, اور ان میں لکھا ہے کہ کس طرح لوگوں کو موسیقی اور اس طرح کے کاموں میں, غفلت میں لے جانے والے کاموں میں مبتلا کر کے حقیقت سے دور کرنا, کس طرح مالی نظام میں جکڑ کر, سودی نظام میں جکڑ کر ان کو غلام بنانا ہے, کس طرح ایسے امور ان کے ہاں پروموٹ کیے جائیں کہ ان کو غفلت میں ڈال کر حق سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا, یہود چاہتے ہیں کہ ان سے تو لے لی گئی, مسلمانوں کے پاس بھی نہ رہے. تو آج جہاں جہاں مالی شکنجہ ہے, سود خوری کا بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے جو بے حیائی فحاشی عریانی مسلمانوں کے درمیان دھڑلے کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے, یہ وہ بہت کچھ ہے جو یہود ہی کے عزائم کی تکمیل ہمیں دکھائی دیتی ہے. کیسے بچیں؟ اللہ کی کتاب فتنوں سے بچائے گی. ہم حدیث پڑھ چکے ہیں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوہ پر چلیں گے تو ان کو جو مدد اللہ نے عطا فرمائی تھی, یہود کا خاتمہ ہوا دور نبوی میں, اسلام غالب ہوا. آج بھی جب ہم اللہ کے رسول کے اسوہ پر عمل کریں گے اور ان کے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے دین کی دعوت کے لیے, دین کی محنت کے لیے, تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہوگی, اور جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم یہود کا مقابلہ آج بھی کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. اب آخری لمحات ہیں پروگرام کے اور مختصر سیگمنٹ سے. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے. آج کا نقطہ بھی بہت معروف نقطہ ہے, آئیے نوٹ کیجئے اسے. قرآن کریم میں تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کو اللہ کی عبادت کرو کے الفاظ سے نقل کیا گیا ہے. ہزاروں انبیاء اور رسول جو آئے, سب نے بنیادی دعوت کیا دی, ایک اللہ کی عبادت کرو, یہی ہمارا مقصد زندگی بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنی بندگی اور کامل بندگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام, بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. جن باتوں کو آج کی نشست میں ہم نے سمجھا ان کو مختصراً دہراتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں. حاصل مطالعہ میں پہلی بات, قرآن اہل کتاب کے اچھے اعمال کا ذکر بھی کرتا ہے. یہ ہے توازن جو اللہ کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ خیر ہے تو اس کو بھی ذکر کر دیا گیا. دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں, امانت خواہ کسی کی بھی ہو اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اس میں دوستی اور دشمنی کا کوئی دخل نہیں. صحیح ہے, دوست ہو کہ دشمن, امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں. ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا؟ صبح اٹھو تو ان کی امانتیں ان کو لوٹا دینا, حالانکہ وہ جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہجرت کی رات کا واقعہ بہت مشہور ہے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں, جو لوگ عہد کے بدلے دنیا کا حقیر مال خریدتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں. اللہ تعالی ہمیں عہد شکنی سے بچائے اور دنیا پرستی کے فتنے سے محفوظ رکھے. آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے, غلط معنی اور الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بدترین خیانت ہے. اور یہ خیانت کرتے تو علماء یہود, ان کے علماء کی خیانت کا ذکر تھا کہ غلط باتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ. ناظرین کرام, آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہے جائزہ, جہاں ہم اپنے اندر تلاش کرتے ہیں سوالات کے جوابات اندر جھانک کر. پہلا سوال ہے جائزے میں, کیا ہم قرآن کی تعلیمات کو چھپانے کا جرم تو نہیں کر رہے؟ اس وقت کس نے چھپایا تھا؟ یہود نے. ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بتائیں. آج انسانیت کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم مسلمانوں پر ہے. ناظرین کرام غور کیجئے گا, ہم چھپا رہے ہیں یا بتا رہے اور پہنچا رہے ہیں؟ دوسرا سوال, کیا ہم لوگوں میں جھوٹے اور وعدہ خلاف کے طور پر مشہور تو نہیں؟ بڑا چپتا ہوا سوال ہے. ہمارے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کے بارے میں تو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رائے تھے امین اور صادق ہیں. ہم ان کے امتی ہیں نا. ہم کیسے مشہور ہیں لوگوں میں؟ سچے یا جھوٹے؟ وعدہ پورا کرنے والے یا توڑنے والے؟ غور کیجئے گا. آخری سوال جائزے کے طور پر لکھا ہے, کیا ہم قرآن کے تابع ہونے کے بجائے اسے اپنے تابع تو نہیں کر رہے؟ یہ سوال ایک شعر کی بنیاد پر ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. یہود کے علماء نے تو یہ حرکت کی نا, بجائے اس کی کہ اللہ کی کتاب کے تابع کریں اپنے آپ کو, کتاب ہی بدل ڈالی. آج مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو من چاہی باتوں کو پیش کرتے ہیں قرآن کی آیات کی ذیل میں, من چاہے فتوے دیتے ہیں. علماء سو کی بات کر رہا ہوں, اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. تو کیا ہم قرآن کے تابع ہو رہے ہیں یا قرآن کو اپنے تابع کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ.
اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ میں قرآن کے تابع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو باتیں، سب سے پہلے گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلا سوال ہم رکھا تھا، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب نوٹ کیجئے گا، درست جواب ہے سورۃ الصف آیت نمبر 2، 28 پارے کا آپ کو حوالہ دیا گیا تھا ہنٹ کے طور پر۔ سورہ صف آیت نمبر 2 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سوال ہے کہ کیا ہم ان کی بھی مانتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، سوال ہے کہ ہم قرآن کی بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ناظرین کرام، اس کا جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ ہنٹ کے طور پر آج بھی 28واں پارہ ہے اور 28ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، تلاش کیجئے گا، اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ اور اخلاص عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔